ٹی وی میں مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ یقیناً ایران اسرائیل جنگ، بلکہ اگر غزہ میں جو شہادتیں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی کو ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا تھا، اس پس منظر میں دیکھیں تو ایرانی صدر کا 3 روزہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر حالیہ برسوں میں، بلکہ میں کہوں گا کہ شاید دہائیوں سے، جو بھی سربراہ مملکت پاکستان آتے تھے تو ان کا دورہ محض اسلام آباد، اور اس میں بھی صدر، پرائم منسٹر، فارن آفس یا آرمی چیف، ان سے ملاقاتوں یا ایک آدھ عشائیوں سے ہوتا تھا، یا بہت ہوا تو وہ لاہور چلے گئے۔ لیکن ایک طویل عرصے بعد، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کب، کہ کم از کم پہلی بار جو ہیں ایرانی صدر کراچی بھی آئے ہیں، لاہور بھی گئے ہیں، اور پھر ان کی جو بھی خالی جو مصروفیات تھیں جو عام طور پر ہوتی ہیں ہمارے ہاں کم وقت میں، وہ محض سفارتی یا خارجی امور سے نہیں رہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ان کی بیگم ہیں، جو ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، ان کی بھی تقاریب جاری رہیں۔ خود صدر رئیسانی نے گورنمنٹ کالج لاہور کا بہت روایتی کالج ہے، وہاں کا سفر کیے گئے، پھر شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دی، اور خاصی دیر انہوں نے وہاں قیام کیا۔ اور اب کراچی میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ گورنر سندھ سے تو روایتی ملاقات ہوئی، لیکن تاجر حضرات سے بھی مل رہے ہیں، ان کی بیگم کی کتاب کی لانچ بھی ہو رہی ہے، اور اعزازی ڈگری دی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے صدر کا دورہ اہم ہے۔ یہاں میرے ساتھ محترم نثار سید صاحب موجود ہیں، رائٹر کنٹرول، اور میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ذرا سگنل کا مسئلہ ہے، کہ شاہین صلاح الدین سے اور سابقہ سفیر نائلہ چوہان سے رابطہ کروں۔ نثار صاحب، یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ 3-4 بڑے ایشوز، ایک تو ہی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ کسی بھی بڑی جنگ متوقع تھی، وہ تو ایک ایکسٹرنل معاملہ تھا۔ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ایک پرسیپشن عموماً یہ رہا ہے کہ ہم سعودی سے ایک روایتی طور پر تعلقات رکھتے ہیں۔ پھر گیس پائپ لائن کی بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی، اور امریکی سینکشن ہمیشہ حائل ہو جاتی ہے کہ جی جب ہم ایران سے قریب ہونے لگیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ بظاہر تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی جو آفیشیل شاید اعلامیہ آئے بعد میں، لیکن آپ کے خیال میں جو گفتگو ہو رہی تھی، جو تقاریر ہو رہی تھیں روایتی، اس کے پس منظر میں ایرانی صدر سے ہماری قیادت کے کن کن امور پر آپ کے خیال میں متوقع طور پر گفتگو ہوئی ہوگی، جو بہت ضروری بھی ہوں گے؟ شکریہ بریلوی صاحب، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کوئی سرکاری اعلامیہ تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن 7 جنوری کے اندر جو پاک ایران ٹینشن ہوئی تھی، بارڈر ٹینشن، جس کے اندر ایرانیوں نے پاکستان میں میزائل مارے تھے اور پاکستانی جہاز نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد 2 دوست اور 2 برادر ممالک کے درمیان تعلقات کافی حد تک خراب ہو گئے تھے، اور پاکستان نے اپنا سفیر بھی آپ کو پتہ ہے واپس بلا لیا تھا۔ اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جو نئی حکومت سامنے آئے گی اس کے بعد ایران کی صدر رئیسی صاحب پاکستان آئیں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ایک خواہ کی ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی اس کو دور کریں گے، اور مزید تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ دورہ اس نوعیت سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا تھا، یا گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی بارڈر سیکیورٹی کے نام پر، وہ الحمدللہ اس دورے کے اندر ہمیں دکھتا ہے کہ وہ زائل ہوا ہے۔ صدر رئیسی کو ایک اچھا استقبال ملا ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے، اور آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے جو ہے ان سے ملاقاتیں کری ہیں، اور بہت وارم گیسچر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک ایکسس دیا گیا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اور دیگر جگہوں پر۔ تو یہ پاکستان نے اس دورے کو بہت اوور ویلمنگ لیا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے، اور آپ جیسے خود فرما چکے ہیں کہ صدر رئیسی جو ہیں وہ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہوئے، بلکہ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پہ بھی گئے، وہاں پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات کری ہے، گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کری ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی ان کا وزٹ کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے، جبکہ کراچی میں بھی ان کی اسی طرح کی مصروفیات ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا بھرپور استقبال کیا اور ان کو عوامی ایکسس بھی دیا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے سفارتی اور جو سیکیورٹی تناظر میں یہ بہت ساری چیزوں کی مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس دورے کے اندر ان کے ساتھ ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا ہے، جس نے بہت ساری چیزوں پر ایم او یو سائن کیے ہیں، گو کہ یہ مفاہمتی یادداشتیں
کبھی بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور ایران اپنے بائیلیٹرل ٹریڈ کو آگے بڑھائیں گے. اور جیسے ابھی میں نے دیکھا ہے بہت ساری چیزوں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ یہ میکسیمم $2 ارب سالانہ ہے، جس کو انہوں نے بڑھانے کی بات کی اور کہا ہے کہ اس کو آئندہ 5 سالوں میں $10 ارب تک لے کے جائیں گے، اور اس میں اس سے بھی زیادہ پوٹینشل ہے. ہم یورپ کی منڈیاں ڈھونڈتے ہیں، امریکہ کی منڈیاں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے برابر میں بڑے پوٹینشل چائنا کی صورت میں، ایران کی صورت میں، افغانستان کی صورت میں، ایون انڈیا کی صورت میں ہیں. پاکستان جو اس وقت کرائسس کا شکار ہے، اس کو اب اپنی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھانا پڑے گی، درآمد بھی بڑھانا پڑے گی اور برآمد بھی بڑھانا پڑے یہاں گی. تک میں آیا ہوں تو تھوڑا ایک اور پہلو شاید آپ نظر انداز کر گئے، وہ شاید شاہین صلاح الدین اس سے کہیں کہ اس پر گفتگو کریں گی کہ وہ خاتون بھی ہیں. کہ ایک تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس مسلم ممالک سے تو بہت کم خاتون نے اول آتی ہیں، باہر سے پہلے ہیلری وغیرہ آتی تھیں. شاہین صلاح الدین یہ جو خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ صرف روایتی طور پر ان کی بیگم جو ڈاکٹر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کی بھی سرگرمیاں ساتھ ساتھ جاری رہیں. یہ نہیں کہ ان کے صرف ساتھ انہوں نے ڈنر کیا ہو. مثلا آئی بی اے میں وہ گئی، شاید میں نمل میں بھی شاید یونیورسٹی میں گئی، اسلام آباد نمل میں گئی، آج ان کی کتاب بھی ہو رہی ہے. تو ایک یہ بہت نیا پہلو خاص طور پر اس لیے بھی میں اہمیت دے رہا ہوں کہ ایران کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر جب ایرانی انقلاب کے بعد خواتین کو اس طرح برابری کے شاید تو ایک اچھا میسج بھی جائے گا نا یہ کہ ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون یونیورسٹی کا دورہ کرا، کتاب کا فنکشن ان کا ہو رہا ہے. شاہین مجاہد صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی شاہین جی کہنا یہ چاہ رہی ہوں، میں نے اس سے پہلے احمدی نژاد صاحب کی بیٹیوں کا انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت کی ایک فرسٹ لیڈی تھی، ان کا بھی. پاکستان میں ہمارے یہاں پرسیپشن بڑا غلط ہے کہ ایران جو ہیں وہ عورتوں کو آگے نہیں آنے دیتے، کنزرویٹوز ہیں. ان کا لباس سے ہم یہ چیز اخذ کرتے ہیں، وہ بہت ہی لبرل سینسیبل، لیکن ان کا ایک لباس کا کوڈ ہے، اس سے ہم غلط فہمی لیتے ہیں. بڑی ان کی یہاں پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور فرسٹ لیڈی جس طرح اس وقت گئی ہیں، ہمارے یہاں آئی ہیں، جس انداز سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، جس گریسفلی انہوں نے، تو اس سے میرا خیال ہے وہ پرسیپشن دور ہونے میں بہت مدد ملے گی. اور بہت پڑھی لکھی انٹلیکچولی ایرانی لیڈیز ہیں، پارلیمنٹ میں ان کے بہت لیڈیز ہیں، بہت خواتین ہیں. تو ہمیں وہ حصہ دیکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاید ہمارے دماغ میں یہ پرسیپشن ہے کہ فرسٹ ایرانی خواتین گھومتے نہیں، آتے نہیں، ڈسکشن نہیں، بہت اچھی طرح کرتی ہیں اور بہت انٹلیکچولی ہائی ان کا لیول ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. نثار صاحب ایک اور پہلو سے اگر آپ غور کریں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہو تو ہمیں محتاط ہو کر گفتگو بھی کرنی چاہیے، گارڈڈ لفظ. لیکن ہمارے ہاں یہ مثلا یہ جو تھا انرجی کرائسس، بجلی اور گیس، اور ہمیں ایک تاثر یہ گیا، اور یعنی یہ امریکنز شاید اور ملکوں کے بارے میں نہ کرتے ہوں. اب آپ دیکھیے اتنے اوپنلی انہوں نے یہ کہا کہ میں اتفاق سے مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا 2013 میں جب زرداری صاحب گئے تھے، جب اس گیس لائن کا افتتاح ہوا تھا، اور انہوں نے 760 کلومیٹر کی اپنے سائٹ کی لائن مکمل بھی کر لی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید $7.8 بلین ان کے خرچ بھی ہو چکے ہیں. ہمیں صرف 80 کلومیٹر کا کام کرنا تھا، لیکن یہ ہم پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اتنا اس حد تک انٹرنل معاملات میں. اور میرا خیال یہ ہے اچھی بات کہ ریزسٹ کیا ہماری گورنمنٹ نے بھی، اور خود ایران نے تو انیشیٹو لیا. جی، گیس پائپ لائن کا منصوبہ پاکستان کے لیے لائف سیونگ ہے. جس وقت ہم اپنے ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کمپیٹیٹر بنتے ہیں گارمنٹس کے اندر، ٹیکسٹائل کے اندر بنگلہ دیش اور انڈیا. وہاں پہ جتنی چیپ انرجی ہے اس کا مقابلہ آپ کی یہ ہائی کاسٹ انرجی نہیں کر سکتی جو بجلی کا ٹیرف ہے یا گیس ٹیرف ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس شارٹ فال بہت بڑے پیمانے پر آ رہا ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے الیکٹرسٹی کی، اس دفعہ سے پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی. یعنی جو ہمارے پاس اپنے ریزرو تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکہ کی جو اس وقت جو ڈکٹیٹریل اسٹائل ہے وہ ہمیں دھمکا رہا ہے اور ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ایران سے گیس نہ لیں، جو کہ ہمیں بہت چیپ پڑ رہی ہے. دیکھیں، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس انرجی کرائسس سے نکلنا پڑے گا. اس میں ہمیں ایران سے گیس بھی چاہیے، ہمیں ایران سے بجلی بھی چاہیے، اور ایون ایران سے ہمیں کروڈ آئل بھی چاہیے جو ہمیں بہت سستا پڑے گا. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ہائی انفلیشن ہے
اس سے نکلنے میں بھی آسانی ہوگی. اب یہ ڈیسیجن ہماری گورنمنٹ کا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ وہ ایک بورڈلی اسٹینڈ لیں امریکہ کے سامنے آ کر کہ جب ایرانی گیس ترکی کو جا سکتی ہے, ایرانی گیس آذربائیجان کو جا سکتی ہے, ایرانی گیس انڈیا کو جا سکتی ہے, تو وہ پاکستان کو کیوں نہیں جا سکتی؟ لیکن ایک اور بات بھی نثار صاحب, غالباً ایک ابھی ہم نے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, ہمارے یہاں کنفرنٹیشن, ایک میں نے کل اچھا یہ دیکھا کہ اپوزیشن کو نے بھی ایرانی پریزیڈنٹ کو ورنہ ہر بات پہ نیگیٹ کر رہے تھے. ایسے سیکورٹی کے مسئلے جب ہوں, اتنے حساس ہوں, پھر ایران وغیرہ ہوں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اور زیادہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں, اور جب تک ایک پارٹی بہرحال جس کی فالوئنگ ہے اور غالباً جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, تو اس میں یہ بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن یہ بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے. جی سر, یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ پولیٹیکل کنسنسس کرتی بڑے ایشوز پہ, خاص طور پہ گیس پائپ لائن مسئلہ بھی ہے, پورے پاکستانی قوم کی ایک آواز ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے اس اہم دورے پر یا اور کوئی اہم دورے, جیسے اس سے پہلے سعودی فارن منسٹر آ کے گئے ہیں ہمارے پاس سے, سعودی ڈپٹی ڈیفینس منسٹر ہو کے گئے ہیں, تو ہمیں اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ ایک سنگل پیغام جائے پاکستان کی پوری قوم کی جانب سے کہ ہم اس موضوع پر ایک ہیں. اور وہ اگر نہیں کریں گی تو گورنمنٹ اپنی امیچورٹی کا ثبوت دے گی. گورنمنٹ کو میچیور ڈیسیجن کرنا چاہیے, اور دوسرا گورنمنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ کسی ایک پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانیوں کی حکومت ہے, اور اس کو اس طرح ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. شاہین, نہیں, میں نے نثار صاحب سے سوال اس لیے کیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے وقت میں جا کے زما پارک گیا وہ, اور مجھے نہیں علم کہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے پازیٹیو بات کی, لیکن ہم تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم نے باہر ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں اپوزیشن اور جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہو اور جن کے ساتھ ایک بہرحال ایک ریئلٹی ہے اور وہ ہم سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں, ایک محاذرائی کا ماحول ہے, ایک بہرحال کم یا بڑی پارٹی سیٹیں کتنی بھی ہوں, تو یہ جو اس وقت اچھا گیسچر آئندہ بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی غیر ممالک جب وفد جاتے ہیں تو تمام پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں یہاں ڈنر ہو یا عشائیہ ہو یا اس میں اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوں تو باہر والوں کو اچھا پیغام جائے گا, اگر ابھی ممکن نہیں تو آئندہ پیش نظر رکھا جائے. شاہین. بالکل مجاہد صاحب, سیاست میں اپوزیشن کل کی حکومت بناتی ہے, آج کی اپوزیشن کل کی حکومت وقت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایگوز کا مسئلہ بہت رہا ہے, بہت سی جانب سے رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر اپوزیشن کو اس وقت گفتگو کے اندر یا کم سے کم ظہرانوں میں بلایا جائے تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ جو معاہدے ہوں گے اس کے اندر اپوزیشن اور بیک چینل پہ یقیناً گفتگو ہوئی ہوگی کہ اپوزیشن اور حکومت وقت ان سب چیزوں کی تائید کر رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جب صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی پہنچے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ, اور یہ اس پوزیشن پہ ہیں جو ایران کبھی اتنی عزت کی پوزیشن پہ نہیں تھا, یعنی اسرائیل کے خلاف جو انہوں نے جس طرح اپنا مارکا طے کیا ہے اور سر کیا ہے, اور کامیابی سے آپ دیکھیں پہلی دفعہ اسرائیل اور امریکہ کو جرت نہیں ہوئی ہے ان کے ملک پہ اس طرح اٹیک کرنے کی جو پہلے ہوئے ہیں, اور یہ واحد ملک ہے ایران جس نے اس وقت اپنا ایک بدلہ لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کی حکومت وقت ہو یا اپوزیشن, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک بہت عظیم قوت کے طور پہ ایران ابھرا ہے. شاہین, ہماری گفتگو جاری رہے گی, مجھے کیمرے کے پیچھے سے ایک بریک لینے کو کہا جا رہا ہے, لیکن نثار صاحب یہ جو بہت زیادہ مجھے ایک بار بار جس کا ذکر بھی میں کر رہا ہوں, ایک بات اچھی یہ لگ رہی ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ کراچی بھی آئے, اور آئندہ بھی غالباً یہ جو ایک میسج جائے گا کہ دیگر ملکوں وہی کراچی میں اتنی سیکورٹی ہے, بلکہ پشاور اور کوئٹہ بھی اگر چلے ہیں تو حرج نہیں ہے, یعنی ٹھیک ہے کہ مسائل تو ہیں, لیکن یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ان کا دورہ محض اسلام آباد کا دفتر خارجہ یا جی ایچ کیو یا کچھ خاص محدود نہیں رہا, بلکہ کہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرا جو خواہش تھی کہ میں ایک جلسے عام سے خطاب کروں, اور ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ ایک زمانے میں جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے تھے قذافی وغیرہ اور سویکارنو وغیرہ خطاب کرتے تھے جلسوں سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. محترم نثار سید صاحب یہاں موجود ہیں, ساتھ میں شاہین صلاح الدین اور ممتاز سفارتکار نائلہ چوہان ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ نائلہ بی بی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نائلہ, یہ جو ایرانی پریزیڈنٹ کا دورہ ہے میں ڈسکس کر رہا تھا, اس کی ایک تو مجھے ایک اچھی بات یہ لگی کہ وہ
روایتی طور پر اسلام آباد عام طور پہ ہمارے سربراہ آتے تھے چلے جاتے تھے، لاہور بھی گئے، کراچی بھی گئے، ان کی خواہش تو یہ تھی کہ جلسے سے بھی خطاب کریں. ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ان کا یہ دورہ، پھر ہمارے اپنے مسائل تو ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے نائلہ بی بی، آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہمیں کچھ چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو صدارتی لیول کے ہوتے ہیں وزٹ، وہ بہت ذرا پہلے آواز ذرا، سے جی. جو صدارتی لیول کے وزٹس ہوتے ہیں وہ بہت پہلے سے آرگنائز ہوتے ہیں. اس لیے جو اسرائیل ایران کا ہوا اس سے بہت پہلے اس وزٹ کا پلان ہو چکا ہوا تھا. سو اس کو اس سے لنک نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان اور ایران کے بڑے صمیمی اور بڑے قدیمی تعلقات ہیں. یہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن دی تھی. ہماری پہلی ایمبیسی جو ہے وہ تہران میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور آپ دیکھیے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے. انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پہ وہ کیا. انہوں نے علامہ اقبال کو جو ہے سب کو بتایا کہ ایران میں جو اسلامی وہ آئی تھی ریولوشن، وہ علامہ اقبال کی شاعری سے انسپائر ہوئی تھی. اور پھر وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مقبرے پہ بھی گئے. تو انہوں نے آپ کے جو جتنے بھی فلاسفرز، فاؤنڈنگ فادرز، ان کو خراج تحسین جو ہے وہ دیا. یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے. پھر آپ دیکھیے کہ ان کا فوکس جو تھا وہ ٹریڈ کا تھا. انہوں نے $10 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے. دونوں ممالک نے موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس ایک دوسرے کو دیا. لسٹ آف کموڈیٹیز جو ایکسچینج ہونی تھی ان پہ جو ہے بات ہوئی. 300 کموڈیٹیز ہیں جن پہ کہ موسٹ MFN سٹیٹس جو ہے وہ یہ ممالک ایک دوسرے کو دیں گے. پھر اس کے بعد جو بینکنگ کے پرابلم جن کے تھرو تجارت نہیں بڑھ سکی تھی ان پہ بات ہوئی. پھر ان کے جو ہے وہ اور جو اکیڈیمیا پہ آپ دیکھیں کہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کے انہوں نے لیکچر دی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ان کو PhD جو ہے آنرری ڈگری کراچی یونیورسٹی دے رہی ہے. سو انہوں نے انٹیلیجنسیا، اکیڈیمیا، پیپل ٹو پیپل، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ہر لیول پہ انٹریکشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، ہر فیلڈ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے روابط بڑھانے چاہیے. سو اس لیے اس دورے کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے نائلہ بی بی، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو سمیٹا، ان پہلوؤں کو جن پر گفتگو کرتے. شاہین، جو نائلہ کہہ رہی تھیں، یعنی انہوں نے جو بتایا کہ ایک تو خیر پہلے سے طے ہوتا ہوا، یقیناً تھوڑا سا مجھے بھی تجربہ ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کوئی آئے، لیکن میں جو کہہ رہا تھا کہ اس دوران حالیہ برسوں میں چاہے پاس ہی ہماری کتنی بھی گورنمنٹس ہوں، بے شمار ہیڈ آف دی اسٹیٹس آئے ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ 24 اور 48 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. پرائم منسٹر، صدر 3-4 لوگوں سے ملتے ہیں، اشائیہ صدر کرتے ہیں، اعلامیہ ہوتا ہے، MOU سائن ہوتے ہیں. ایک تو ہر ہمارے سوری ٹو سے MOU تو اب ایسے ہو گئے کہ آپ 40 سائن کر دیں 12 ارب کے. وہ اب یہ دیکھیں، یہ بات ہے نا ہم بہرحال کہ 3 سال پہلے بھی سعودی عرب نے $25 بلین کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جی آئے گا. اب ہم وہی اسی کی بات اب کر رہے ہیں کہ $25 ارب کی دوبارہ بات ہوئی ہے. یہ بھی ایک تھوڑی سی تو انہوں نے میرے خیال ہے ابھی اس طرح یہ تو کہا کہ ہم حجم بڑھائیں گے $10 ارب تک کا تجارت کا. تو اس لیے میں ذرا غیر روایتی اس دورے کو دیکھ رہا ہوں ایرانی پریزیڈنٹ کو. ایک تو خود ان کا آنا، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بہرحال ایک خاص طور پر کابل میں جو صورتحال رہی، یہ جو بارڈر میں ایک پرابلمس ہیں، جو سو کالڈ لبریشن آرمیز ہیں وہ بہت کوشش کر رہی ہیں، اور اسی لیے انہیں کہنا پڑا کہ تمام رکاوٹیں دور کر کے ہم آئے ہیں. شاہین جی مجاہد صاحب، انفیکٹ ان کے دورے کے 2 مقصد ہیں خاص طور سے. ایک بائیلیٹرل ایشو جس پہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں جو کافی سینسٹیو ہے. سینسٹیو اس لیے ہے کہ بارڈر سیکیورٹی اینڈ ٹیررزم پہ بات یقیناً ہو رہی ہے،
اور गैस पाइपलाइन पे भी हो रही है। वो $10 बिलियन की तो बात की है। आपको याद होगा कि एक बॉर्डर मार्केट्स भी एक ओपनिंग हुई थी 2023 में। ट्रेड के लिए मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं बढ़ाने के लिए, उस पे आपकी जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दो नेशंस की। हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं लेकिन हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत कम है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत है। तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक टर्म्स के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आना जाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी चीज है। और इसके लिए वो खदशात जो एक दूसरे ममालिक को एक दूसरे के ऊपर हैं, खासतौर से बॉर्डर सिक्योरिटी एंड गैस पाइपलाइन, इसको हल होना है। दूसरा है रीजन में वो एक पावर बन के उभर रहा है, तो वो उसको चाहिए, ईरान इस वक्त चाहता है कि बैक इस तरफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि इकोनॉमिक हमारी लिमिटेशंस उसको पता है, हम IMF के दर पे हैं, हम अमेरिका को किसी चीज में नो नहीं कर पा रहे। तो कल को खुदा ना खास्ते कोई गाजा का या कोई और डिस्प्यूट उसका बढ़ता है मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ, तो हमारी तरफ से सेफ गार्ड हो, हम कोई इधर उधर ना हो, हमारी उसको डेलिकेट पोजीशन पता है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि वो यकीनन अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करना चाह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस भी बेहतर करना चाह रहे हैं। शाहीन ने जो निसार साहब जिस बात की तरफ इशारा किया कि हम बड़े, अब देखिए हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में सिख आ रहे हैं, कुछ हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हम सब कुछ हिंदुस्तान के सिख आ गए। हमने आपने ज़ायरीन को भी देखा कि हम इराक़ और रवायती तौर पर मजहबी और तौर पर ईरान हज के लिए, अब तो खैर बीच में तो खैर प्रॉब्लम हो गई कि कोटे से भी कम लोग गए, महंगाई इसमें, मतलब देखिए इसमें हमारे जो सफारत खाने हैं और हमारी गवर्नमेंट से उन्हें ये भी तो फॉलो करना चाहिए कि आपका सफारत खाना भाई ट्रेड के सिलसिले में कितने पैसे लेके आ, कितनी दरामद करी, कितनी बरामद करी। मेन चीज़ तो इंडिया आगे जो सॉरी टू से कहना पड़ता है कि गालिबन सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है या इंडिया का वहाँ होता है, ईरान के भी इनके बड़े वो हैं, चाइना से इवन जो रिवायती दुश्मन है। तो हमारे यहाँ ये बड़े हम खुश हो जाते हैं कि जी अच्छी अच्छी बातें करके, लेकिन जो क्रूड रियलिटी हैं वो तो अपनी जगह है ना निसार साहब। सर हमारा मार्केट फोकस जो है ना वो यूरोप और अमेरिका की तरफ है। अगर हम अपना मार्केट फोकस अपने रीजनल कंट्रीज़ और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ करेंगे तो हम आराम से यहाँ से भी 15-20 अरब डॉलर की ट्रेड को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ईरानी सदर ने भी कहा कि हमें इसको $2 बिलियन की ट्रेड को $10 बिलियन तक लेके जाना चाहिए, यानी पोटेंशियल मौजूद है, इससे ज़्यादा का भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी में आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस का शिकार है, जितना वल्नरेबल हो चुका है इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से, तो उसको अपने साथ साथ कारोबारी दोस्त भी ढूंढना पड़ेंगे। जैसे शाहीन साहिबा ने फरमाया कि बॉर्डर पे जो मार्केट बनी थी, तो आपको पता है उस मार्केट के बनने के बाद पाकिस्तान ईरान की ट्रेड में इजाफा हुआ और छोटे सनतकार आए हैं। अभी बॉर्डर पे जो है वो इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे जो इस एग्रीमेंट में MOU साइन हुआ उसमें कि दोनों ममालिक के दरमियान एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा बॉर्डर के ऊपर। दूसरी जो अहम चीज़ हमें समझनी चाहिए, वो चंद दहशतगर्द, चाहे वो जैश-ए-अदल के हों, चाहे वो कोई और मिलिटेंट्स हों, BLA के हों, वो अपने मुफादात की खातिर इन दो ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को ख़राब करते हैं। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म को भी इस मीटिंग के अंदर, इस टूर के अंदर डिस्कस किया गया है और जिसके आपको पता है कि अच्छे असरात सामने आएंगे। आर्मी चीफ ने जो ईरानी सदर से मुलाकात हुई है उसमें कहा है कि हम चाहते हैं कि किसी को दोनों ममालिक के ताल्लुकात और बॉर्डर को ख़राब करने ना दिया जाए और ये बॉर्डर जो है वो दोस्ती का और अमन का गहवारा बने, यानी पीस एंड फ्रेंडशिप बॉर्डर का। उसमें एक और अहम भी बात है, जस्ट क्विक में ज़रा सा नायला भी आपसे पूछ लूँ, मुझे ब्रेक की तरफ आना पड़ रहा है कि बहरहाल देखिए कुछ ये तो रियलिटी है, ख़ास तौर पर जो हमने अफगानिस्तान के लिए किया, फिर हमने ये के हवाले से देखा है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो काबुल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो उनसे, उन्होंने एक अरसे तक उनको तालिबान को सपोर्ट भी किया। तो आप ये समझती हैं कि हम ये भी शायद गुफ्तगू में आया हो, क्योंकि इस वक्त हमें जो टेररिज्म है इस वक्त बलूचिस्तान में या KP में बड़ा शदीद है। ज़रा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर ये सवाल दोहराऊँगा, ज़्यादा तफसील से आपका जवाब ले लूँगा। हमारी गुफ्तगू जारी है, ईरानी सदर कराची में हैं और उनका बड़ी हेक्टिक उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी और उनकी बेगम की भी बड़ी एक्टिविटी जा रही हैं, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। TV में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम निसार सैयद साहब मौजूद हैं, शाहीन सलाउद्दीन और नायला चौहान। उन्होंने सवाल उस वक्त नहीं सुना था, नायला भी वक्त का तो आपको मसला है, लेकिन मैं आपको क्विक ये कहूँ कि बहरहाल ये रियलिटी है कि हालिया
مہینوں بلکہ برسوں میں. ہمیں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ہمارا ہے یہ جو پورس بارڈر ہے 12,000 کلومیٹر بلوچستان افغانستان کا. بغیر 96% زیادہ حملے ہوئے ہیں اور ہم نے سب کچھ کیا افغانستان اور کابل طالبان کے لیے, لیکن انہیں کیا فیصلہ ملا. لیکن میرے خیال میں یہ ایران ہی وہ ملک ہے جو انفلوئنس زیادہ کر سکتا ہے. انہوں نے طالبان کو سپورٹ بھی کیا, اس سے پہلے مجاہدین کو بھی کیا, اور میرے خیال میں یہ جو تجارت ہو یا معیشت ہو اس وقت آئے گا سیاسی استحکام, اور ہمیں اتنے بڑے ٹیررزم کا سامنا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ ایران اس کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے, ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے, بلکہ پریشر ڈال سکتا ہے؟ نائلہ سرمایہ جی کہ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم سے کام کر سکتے ہیں. بارڈر مینجمنٹ کی تو نیگوسیشن ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں, اور بارڈر مینجمنٹ کے میکنزمز بھی ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ جو ہیں یہ لبریشن والے, چاہے وہ جیش عدل ہے یا وہ BLA ہے یا اس قسم کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ یہ ادھر ادھر بھاگ کے دونوں ممالک کے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ انفارچونیٹ ایپیسوڈ بھی ہوئے پاکستان اور ایران کے درمیان, اس میں انہی نفیریس ایلیمنٹس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس پہ بہت کام کرنا ہے, اور دیکھیے ایرانی صدر نے بڑے کینڈڈ طریقے سے کہا کہ ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم پہ مل کے کام کرنا ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک باعث تشویش ہے اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی تشویش ہے. ہمارے کتنے جو ہیں فوجی جوان شہید کیے گئے ہیں ان نفیریس ایلیمنٹس کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے دونوں بھائی ممالک کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے اور ریزالو کرنے کے لیے. نثار صاحب, یہ نائلہ جیسے بی کہہ رہی تھی, اور ایک ان میں آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ایرانی صدر نے جو میں سمجھتا ہوں غیر روایتی لفظ استعمال کیا, وہ یہ کہا کہ ہم تمام رکاوٹیں دور کر کے یہ انہوں نے یہ دورہ وہ کر رہے ہیں. یعنی ان کی وضاحت تو نہیں کی. یقیناً ایرانی صدر کا اس موقع پر یہاں آنا اور یہ جو ایشو ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کا, ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی وہ اتفاق سے بارڈر ایسا ہے کہ وہ یہاں بھی پناہ لے لیتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, بلکہ اب زیادہ تر شاید شفٹ ہو گئے ہیں کابل کی طرف, پھر IS کے. تو یہ ایک ایشو بہت بڑا ہے. اس وقت نہ ٹریڈ ہوگی, نہ پولیٹیکل استحکام ہوگا, نہ ہم اس طرح کام کر سکیں گے جس طرح آئیڈیل یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے. جی آپ کی بات درست ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, وہ پاکستان کو بہت عزیز رکھتے ہیں. جب وہ صدر تھے تو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. جب پاکستان میں 2010 میں فلڈ آیا تو وہ واحد لیڈر تھے جو فلڈ کا ذکر کرتے ہوئے روئے اپنا خطبہ دیتے ہوئے. رئیسی صاحب جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ بھی ہیں اور ان سے ہدایت بھی لیتے ہیں, اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں دو برادر ممالک کے, اور وہ کسی صورت اس چیز کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی ویسٹرن طاقتیں یا اسرائیل, امریکہ یا ہندوستان کوئی اپنا رول پلے کرے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لے کر. تو رئیسی صاحب کا یہ میسج بہت کلیئر ہے اور یہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمام رکاوٹیں توڑ کے یہاں پہ بھی آئیں, اور اسٹریٹ اس طرح کی جو دہشت گردی ہے دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کرنے کی, اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور بارڈر ٹیررزم کو روکنے کے لیے جو میکینزم کی بات ہو رہی ہے, وہ اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ میں ان کے وزیر داخلہ بھی آئے تھے اور انہوں نے ہمارے وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کری ہے. دوسری اہم بات یہ کہ پاکستان آرمی چیف نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ دو ٹوک بات کری ہے کہ ہم اس بارڈر کو دوستی کا اور امن کا بارڈر بنانا چاہتے ہیں. جب بارڈر دوستی اور امن کا ہوگا تبھی یہاں پہ بائی لیٹرل ٹریڈ آگے بڑھے گی اور دونوں ممالک آگے بڑھیں گے, کیونکہ امریکہ, اسرائیل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ یہ دو ممالک قریب آئیں, اور وہ اس بڑے بارڈرز کو جو پاکستان کے لیے بھی مینیج کرنا مشکل ہے, جو آسان ہوتا ہے. تو اس لیے اس دونوں ممالک نے اس کو سمجھا ہے کہ اس میں ہم ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایڈریس کریں جو ان طاقتوں کے ہاتھ استعمال ہو کے دو برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی سازش کرتے رہے ہیں, گو کہ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت تھی اور وہ حل ہوا ہے. شاہین کیا سوری ڈراپ ہو گئی شاہین کی لائن, سوری نائلہ, جس میں اگر آپ سے یہ کنکلوڈ کراؤں, نثار صاحب نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے اور غالباً وہ ہم تو اس طرح ہم کھل کے گفتگو کر بھی نہیں تھے,
حساس مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایشو ہے، اور ایران، افغانستان، پاکستان، یہ جو ہمارے جو ملک ہیں جو بے شمار معاشی مسائل کا شکار ہیں، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، ان کو بہرحال ایک میز پہ آنا پڑے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ خیر کہنا تو نہیں چاہیے، نہ میں آپ کو انوالو کروں گا کہ خود ہماری جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو بھی ایک قدم بڑھ کے اعتماد میں لینا پڑے گا تمام اسٹیک ہولڈرز کو پاکستان میں، جس میں اپوزیشن بھی ہے، ورنہ مشکل ہوگا. کیونکہ وہ بھی بہرحال اپنا میں نہیں کہتا کہ اچھا اظہار کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں. جی نائلہ، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی نائلہ بتائیے. بھی جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ آپ کے چاہیے. جی میرے کنکلوژن یہی ہے کہ یہ ایک بہت اہم وزٹ تھا. آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا پہلا وی وی آئی پی جو ہے مہمان تھا، اور یہ ایران نے انشور کیا کہ وہ پہلے ہوں، ان کے صدر آپ کے پہلے گیسٹ ہوں جو کہ پاکستان آئے، پھر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے. آپ دیکھیں جب اپنے بھائی کے گھر جاتے ہیں تو اپنی بیگم کو لے کے جاتے، اگر آپ سرکاری اس کے آتے تو وہ تنہا بھی آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو ایمفسائز کرنے کی خاطر اپنی اہلیہ کو لائے اور اتنا بڑا ایک کنٹینجنٹ لے کے آئے اپنے ساتھ. پھر یہ ایک نیا باب ہے پاکستان ایران دوستی اور کوآپریشن کا. شکریہ نائلہ بی بی. اور آپ نے یقیناً آخر میں انہوں نے ایک بڑا اچھی طرح اشارہ کیا کہ نہ صرف بیگم ساتھ آئیں بلکہ پرو ایکٹیو بھی ہیں، ورنہ خالی یہی نہیں کرا کہ وہ، میں نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے جو میں کچھ ایک آدھ موقع ملا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ جانے کو، تو بیگم فوراً کہتی ہے ذرا شاپنگ کے لیے ہو گئی بھی ہے دادا. تو بہرحال جیسے میں نے کہا انصار سید صاحب شکریہ، شاہین اور نائلہ بی بی، کہ ایرانی صدر کا دورہ جو اب آج اختتام ہو جائے گا، کل ان کی روانگی ہے. سب سے خوشی اور یہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی سے یہ ہوا، اور یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہی ہوگا، کیونکہ ماضی میں سوری ٹو سے بہت سارے عوامل کے سبب ہمارے ایران کے تعلقات آئیڈیل نہیں رہے. میں برے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن آئیڈیل تعلقات جو تاریخی رشتوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں اس طرح نہیں رہے. دیکھیے میں نے کہا شاید اب ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کا وزٹ ہوگا ایران کا، اور یہ دونوں کے تعلقات یقیناً پاکستان اس وقت جتنے معاشی مسائل کے شکار ہے اس سے نکلے گا. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلڈی کو اجازت دی.